أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दिल मुज़तरिब हो जब तो मदीने का ज़िक्र कर, दिल मुज़तरिब हो जब तो मदीने का ज़िक्र कर, तस्कीन का सबब है, तस्कीन का सबब है, मदीने का ज़िक्र कर, दिल मुज़तरिब हो जब तो। लाखों ही गम हो क्यों न तेरे दिल में जागुज़े, लाखों ही गम हो क्यों न तेरे दिल में जागुज़े, मिट जाएंगे ये सब तो, मिट जाएंगे ये सब तो, मदीने का ज़िक्र कर, दिल मुज़तरिब हो जब तो मदीने का ज़िक्र कर, तस्कीन का सबब है, मदीने का ज़िक्र कर, दिल मुज़तरिब हो जब तो। बातें हजार की के मेरे दिल को हो सुकून, बातें हजार की के मेरे दिल
کو ہو سکون، دل کی ہے ایک طلب تو، دل کی ہے ایک طلب تو، مدینے کا ذکر کر دل مضطرب ہو جب تو، مدینے کا ذکر کر تسکین کا سبب ہے، مدینے کا ذکر کر دل مضطرب ہو جب تو، دیکھا کسی کے ذکر میں تیرا نہ دل لگا، دل کی ہے ایک طلب تو، بہتر یہی ہے اب تو، مدینے کا ذکر کر دل مضطرب ہو جب تو، مدینے کا ذکر کر تسکین کا سبب ہے، مدینے کا ذکر کر دل مضطرب ہو جب تو۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ وقال تعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال تعالى في مقام آخر: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت پر ربوبیت ختم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت رب العلا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شمس الضحیٰ ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس شخص کو کوئی گالی دے تو وہ اس پہ اتنا افسردہ نہیں ہوتا، اتنا غصہ نہیں ہوتا، جتنا کہ اگر اس کے محبوب کو کچھ کہا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو کہنا ہے کہو، لیکن میرے محبوب کو کچھ مت کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائیں یا آپ کی گستاخی کی تو اللہ نے اس دنیا میں ہی ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا اور اس دنیا میں ہی وہ عبرت کا نشان بنے۔ علماء نے لکھا ہے جتنے انبیاء آئے ان انبیاء کی قوموں نے جب بھی اپنے نبی کی گستاخی کی، اللہ نے ان قوموں پر عذاب نازل کیا۔ مثال کے طور پر قوم فرعون کی قوم آئی، اللہ کا انکار کرتی رہی، شرک کرتی رہی، انا ربکم الاعلی کی سزائیں لگاتی رہی، لیکن اس وقت تک عذاب نہ آیا۔
لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اور اپنے وقت کے نبی کی گستاخی کی تو فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اسی طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تکلیف دی اور ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی تو پہلے سے وہ مشرک تھا، پہلے سے اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی گستاخی کی تو اللہ نے فوراً اسی وقت ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت کو چونکہ اپنے انبیاء سے بڑی محبت ہے، اور پھر ان تمام انبیاء کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر اعلان کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مشرکین میں سے ابو لہب ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اللہ کے نبی کی طرف وہ پتھر پھینکتا ہے، اتبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، کیا آپ نے اس دن کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہ بھی کوئی بات تھی؟ اور اللہ کے نبی کی فوراً گستاخی کی اور آپ کی طرف پتھر پھینکا۔ اللہ کو یہ ادا بالکل پسند نہ آئی، اور قرآن مجید کے اندر ابو لہب کے بارے میں پوری صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو اللہ کو اپنے نبی سے اور خاص طور پر نبی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، اس لیے جب بھی کسی نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی تو فوراً اللہ نے انہیں عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب کا ایک بیٹا اپنے والد کے پاس آیا، ابو لہب کے پاس آیا، اور ابو لہب کے پاس آ کر کہنے لگا، ابا جان آج میں نے ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جو آج تک آپ نے بھی وہ کارنامہ نہیں کیا۔ باپ نے کہا کون سا کارنامہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا آج میں نے نعوذ باللہ کہا کہ آج میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے منہ پر تھوکا ہے۔ تو باپ تھا کہنے لگا اچھا اس وقت کیا کہا انہوں نے؟ تو بیٹے نے کہا اس وقت انہوں نے ایک بد دعا دی مجھے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یہ بد دعا دی کہ اللہ ان پر کوئی کتا مسلط فرما۔ تو ابو لہب نے یہ بات سنی تو کہنے لگا اے میرے بیٹے جب یہ بد دعا دے دی ہے تو اب مجھے خطرہ ہے کہ اب کوئی کتا تیرے پاس آئے گا اور تجھے چیر پھاڑے گا، اب تو نہیں بچ سکتا، لہذا آج کے بعد تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو وہ اپنے بیٹے کو گھر میں قید کرنے لگا، اور کئی عرصے بعد اس بیٹے کے دوست آئے اور دوست احباب آئے اور کہنے لگے ہم کہیں چلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ جائیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے والد نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے ان کے والد کے پاس وہ سارے کے سارے آئے اور کہنے لگے آپ اپنے بچے کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم سب کے سب نوجوان ہیں، ہم اس کا خیال کریں گے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگا، ہم اس کے قریب رہیں گے، رات کو سوتے وقت چاروں طرف اس کے آس پاس ہم سوئیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں اور ہم آرام سے امن کے ساتھ اس کو لے آئیں گے۔ تو باپ نے ان لڑکوں کی اس بات پر ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ گئے سفر میں، اور سفر میں جانے کے بعد جب رات کا وقت آیا تو رات کا وقت آنے کے بعد سارے کے سارے چاروں طرف سوئے، اور اس لڑکے کے چاروں طرف سامان کو رکھا اور سامان کے درمیان اس کو لٹایا، اور خود چاروں طرف وہ سارے کے سارے نوجوان سوئے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ آتا ہے کہ رات کے وقت ایک درندہ آیا، سونگتا رہا، ایک ایک کو سونگتا رہا، اور سونگتے جہاں پر یہ لڑکا تھا وہاں پر آیا اور فوراً اسے وہیں پر موقع پر ہلاک کر دیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے گستاخوں کا اس دنیا میں ہی عبرتناک انجام دیا ہے، اور اس دنیا میں ہی انہیں عبرت تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ مشرکین میں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مشرکین میں سے ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ قد ابتر محمد، کہ محمد تو نعوذ باللہ کہ یہ تو مقطوع نسل ہو چکے ہیں، ان کی نرینہ کوئی اولاد نہیں رہی، اب ان کی نسل آگے کیسے جائے گی؟ انہیں یہ علم نہ تھا
کہ یہ سادات قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن اس نے یہ جملہ کہا اور اللہ کو یہ جملہ اتنا ناپسند آیا کہ فوراً قرآن مجید کے اندر سورت نازل کر دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فوراً اللہ نے یہ سورت نازل کر دی۔ چنانچہ اسی طرح ایک اور مشرک تھا اور اس نے نبی علیہ السلام کو کہا انک مجنون، آپ تو مجنون ہیں۔ اللہ نے اس مشرک کے جواب میں قرآن مجید کے اندر اس کے 10 عیوب بیان کر دیے اور کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ سارے کے سارے اس مشرک کے اللہ نے عیوب بیان کر دیے کہ یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجنون ہیں، خود اس کی حالت یہ ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے اور خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکنے والا ہے، اور اللہ نے آخر میں کہا کہ یہ تو حرامی النسل ہے، اس کا نسل بھی صاف نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا جب یہ بات اللہ نے کہی اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی تو فوراً وہ اپنی والدہ کے پاس آیا اور تلوار ہاتھ میں لی اور کہنے لگا جو جو عیوب آج اس نبی نے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے عیوب میرے اندر ہیں جو اللہ نے بیان کیے، لیکن یہ جو ایک بات ہے عتل بعد ذلک زنیم کہ اس کا نسب صاف نہیں ہے، مجھے آج سچ بتائیں کہ میرا نسب صاف ہے یا نہیں۔ تو اسی وقت اس کی والدہ نے کہا یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کا نسب صاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں اپنے محبوب کے گستاخوں سے فوراً بدلہ لیا ہے اور اللہ نے اس دنیا میں ہی انہیں عبرتناک انجام پہنچایا۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ آپ کو ہر چیز میں اپنا حکم نہ بنائیں۔ ایک یہودی اور ایک بشر نامی منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد نبی علیہ السلام سے وہ یہودی کہتا ہے کہ ہمارا ایک معاملے کے اندر آپس میں تنازع ہوا ہے، آپ یہ فیصلہ فرما دیجئے۔ ایک جگہ کے معاملے میں تنازع تھا، تو چونکہ وہ جگہ یہودی کی تھی اور بظاہر وہ منافق جو تھا بظاہر مسلمان لیکن اندر سے منافق تھا، بشر نام تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ منافق جب وہ مجلس سے اٹھے تو جانے لگے تو منافق نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اور ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان سے جا کر اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آنے کے بعد یہودی نے بات سامنے رکھی کہ ہمارا یہ معاملہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ آپ کا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں تو میں بھی چلا آیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے؟ اس منافق سے پوچھا، اس منافق نے کہا جی ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو کہا ٹھہرو، اندر گھر گئے اور گھر جانے کے بعد تلوار نیام سے نکالی اور نکالنے کے بعد باہر آئے اور فوراً اس منافق کی گردن اڑائی اور کہنے لگے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں تو اسے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ اس وقت یعنی ایک فیصلہ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردن اڑائی، اور منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ عمر اس قتل سے بری ہے۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور جب تک اے نبی آپ کو یہ اپنے معاملات کے اندر حکم نہ بنائیں گے تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو جب تک انسان آپ کو حکم نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو جو گستاخ ہوگا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ ایک اور اعرابی آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے حضور، آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے تو آپ مال غنیمت کی تقسیم کے اندر منصفانہ فیصلہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے اس اعرابی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں منصفانہ فیصلہ نہیں کروں گا تو اور کون منصفانہ فیصلہ کرے گا؟
اللہ کے نبی کو اس بات سے تکلیف ہوئی، یعنی اتنی مختصر سی بات سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور اللہ نے فوراً قرآن مجید کی آیات وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، فوراً قرآن مجید کی آیات نازل کر دی۔ تو اللہ کے نبی کو ایذا دینا اللہ کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہے، اور اللہ نے فوراً اپنے نبی کی ایذا کا بدلہ قرآن مجید کے اندر لیا اور فوراً ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کا ادب کرنا، اللہ کے نبی کے نام کی تعظیم کرنا اور آپ کا ادب کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر تھیں تو ایک دن ان کے والد ابو سفیان جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے گھر آئے، اور گھر جیسے ہی داخل ہوئے تو سامنے بستر موجود تھا، تو وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا، ازواج مطہرات میں سے ہیں، کہا ایک منٹ ابا جان آپ رکیے، اس بستر کو ہٹایا اور کہا اب بیٹھیے۔ والد ابو سفیان بڑے حیران ہوئے کہ صاحبزادی میں تو آپ کا باپ ہوں، آپ کا والد ہوں، آیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس کے قابل نہیں ہوں؟ تو بیٹی نے کہا بات یہ ہے ابا جان کہ بات یہ ہے کہ یہ بستر چونکہ پاک ہے، اللہ کے نبی کا بستر ہے، اور چونکہ آپ اس وقت مشرک ہیں، آپ اس وقت مسلمان نہیں ہیں، آپ گویا کہ ناپاک ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کے پاک بستر پر مجھے گوارا نہیں کہ میں آپ کو ان پر بٹھاؤں۔ یہ ازواج مطہرات اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شخص کہتا ہے کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے، فلاں شخص کہتا ہے کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فوراً کہا کہ یہ جس شخص نے یہ جملہ کہا ہے اس شخص کو 40 کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے مدینہ کی مٹی کو ایسا کیوں کہا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس ایک مسئلہ آیا اور ایک شخص نے کہا کہ حضرت فلاں شخص کہتا ہے کہ کدو مجھے پسند نہیں ہے، حالانکہ بظاہر یہ اللہ کے نبی کی مرغوب غذا تھی، لیکن اس نے یہ جملہ کہا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا اسے 10 کوڑے لگائے جائیں کہ اللہ کے نبی کی پسندیدہ مرغوب غذا کو یہ کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ چنانچہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بچے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لفظ کہا، تو بیٹے نے اپنے والد کو اسی وقت تھپڑ رسید کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جیسے ہی تھپڑ رسید کیا اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آپ کو آ کر سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل، اے ابو بکر صدیق، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، آپ کے والد تھے۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق صادق تھے، تو کہنے لگے اے اللہ کے حضور، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اب تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتا، حالانکہ باپ ہے، لیکن چونکہ آپ سے ایسی محبت تھی صحابہ کی کہ آپ کے خلاف کوئی بھی بات گوارا پسند نہیں کرتے تھے وہ حضرات۔ آج یہودیوں نے، آج نصارہ نے، آج اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ اس امت محمد نے آج نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے، آج ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کم ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کرتے پھریں اور ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ آج بھی الحمدللہ سچے مسلمان موجود ہیں، اور آج بھی ہمارے بچے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے، اور جن لوگوں نے یہ گستاخی کی ہے، جن لوگوں نے یہ سوشل میڈیا پر یہ گستاخی کی ہے، اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود فرمائے اور انہیں اپنے انجام تک پہنچائے۔ اس دنیا میں ہی اللہ نے ان کا انجام دکھانا ہے، آخرت میں تو ان کا انجام ویسے ہی برا ہے، لیکن اس دنیا میں ہی اللہ انہیں عبرتناک انجام سے دوچار فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے ایک ایک ادا پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جن لوگوں نے گستاخی کی ہے اے کریم آقا انہیں نیست و نابود فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔